عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماجی علم کی ڈیجیٹل کلاس میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ آج ہم حصے دوم کا سبق پڑھنے جا رہے ہیں، جس کا عنوان ہے دنیا عالمی جنگوں کے دوران۔ پیارے بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ جماعت نہم میں ہم نے صنعتی انقلاب کے بارے میں، فرانسیسی انقلاب کے بارے میں اور جرمنی اور اطالیہ کے اتحاد کے بارے میں پڑھا ہے۔ آئیے اب ہم 20ویں صدی کے ابتدائی نصف حصے کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں۔ ہمارے اس سبق کا عنوان ہے دنیا عالمی جنگوں کے دوران۔ پیارے بچوں، جن تصورات کے بارے میں ہم بحث کریں گے وہ تصورات ہیں 20ویں صدی کے ابتدا کے حالات۔ دوسرا تصور ہے پہلی عالمی جنگ کے اسباب۔ اس کے بعد پہلی عالمی جنگ کے حالات ہم پڑھیں گے۔ اس کے بعد پہلی عالمی جنگ کے نتائج کا جائزہ ہم لیں گے۔ ورسیلز معاہدہ اور مجلس اقوام کے بارے میں بھی ہم پڑھیں گے، اور اس لیسن میں سب سے آخر میں ہم پڑھیں گے کہ روسی انقلاب کیا تھا۔ پیارے بچوں، یہ دنیا کا نقشہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں گے کہ تمام براعظموں کو بتایا گیا ہے: ایشیا، یورپ، افریقہ، شمالی امریکہ، جنوبی امریکہ، آسٹریلیا اور انٹارکٹیکا وغیرہ۔ اس سبق کے اندر براعظم یورپ کو بہت زیادہ اہمیت حاصل ہے، کیونکہ پہلی عالمی جنگ اور دوسری عالمی جنگ کا مرکز یہی خطہ رہا ہے۔ اس کے اثرات پوری دنیا میں محسوس کیے گئے، لیکن مرکز اور محور تو یورپ کا ہی براعظم تھا۔ پیارے بچوں، یہ ہے ایرک ہابسبام، ایک مشہور مورخ ہے جو یہ کہتا ہے کہ 20ویں صدی کا ابتدائی حصہ انتہا پسندی کا دور تھا۔ وہ کیوں کہتا ہے ایسا؟ اس لیے کہ اس دور میں دنیا میں سیاسی و معاشی اعتبار سے بالکل متضاد نظریات پر عمل ہو رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ بالکل ایسے نظریات جو بہت زیادہ شدت والے ہوں۔ جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ انتہا پسندی کا مطلب یہ ہے کہ کسی معاملے میں، کسی خیال میں، کسی نظریے میں حد سے گزر جانا یا حد سے نکل جانا یا کسی چیز میں شدت اختیار کرنا، ہم اس کو انتہا پسندی کہتے ہیں۔ جیسے کہ آگے ہم پڑھیں گے کہ اسی دور میں فاشزم کا عروج ہو رہا تھا اور دوسری طرف جمہوریت بھی فروغ پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ سرمایہ داریت ایک طرف پنپ رہی تھی، تو دوسری طرف آپ دیکھیں گے کہ سوشلزم بھی اپنی ترقی کے منازل کو وہ طے کر رہا تھا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف نظریات کون سے تھے جس کی وجہ سے اس مشہور مورخ ایرک ہابسبام نے اس دور کو انتہا پسندی کا دور کہا ہے۔ وہ نظریات یہ تھے۔ دیکھیے بچوں، یہ فاشزم ہے۔ کچھ علاقوں میں فاشزم پنپ رہا تھا، تو دنیا کے کچھ حصوں میں جمہوریت ترقی پا رہی تھی، اور اسی طرح ایک طرف سرمایہ داریت عروج پا رہی تھی تو دوسری طرف سوشلزم کا بول بالا تھا۔ اسی طرح ایک طرف صنعتی ممالک تھے جو ترقی یافتہ ممالک تھے، تو دوسری طرف نو آبادیاتی ممالک تھے۔ صنعتی ممالک بھی دو حصوں میں تقسیم ہوئے تھے۔ ایک طرف وہ طاقتیں تھیں جو قدیم بڑی طاقتیں کہلاتی تھیں، جیسے برطانیہ، فرانس، روس وغیرہ، تو دوسری طرف وہ طاقتیں تھیں جو حال حال میں متحد ہوئی تھیں، ترقی کر رہی تھیں، جن میں جرمنی کی سلطنت بہت زیادہ مشہور تھی، اسی طرح آسٹریا اور ہنگری کی سلطنت بھی مشہور تھی۔ دوسری طرف نوآبادیاتی ممالک میں ایشیا اور افریقہ کے اکثر ممالک پائے جاتے تھے۔ اس کے بعد ہم ایک ایک نظریہ کا جائزہ لیں گے۔ فاشزم اور جمہوریت۔ فاشزم کو اردو میں فسطائیت کہتے ہیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ فاشزم ایک ایسا نظریہ ہے جو ملک میں قومی اتحاد کے ذریعے دیگر اقوام پر غلبہ حاصل کرنا چاہتا ہے۔ یعنی ایک ایسا نظریہ ہے فاشزم جو یہ چاہتا ہے کہ وہ دیگر اقوام پر بھی غلبہ حاصل کرے، طاقت حاصل کرے، ان پر قبضہ کرے، جبکہ جمہوریت سے مراد عوام کی حکومت ہے جسے دوسرے قوموں یا ملکوں پر غلبے کی لالچ نہیں ہوتی۔ اسی طرح فاشزم اور جمہوریت میں مزید فرق یہ ہے کہ فاشزم کے پیروکار ملک میں کسی دوسرے نقطہ نظر کو برداشت نہیں کرتے۔ یعنی اگر کوئی ان کے خلاف بات کرتا ہے، کوئی ان کی نظریے کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو وہ اس کو برداشت نہیں کرتے۔ جبکہ جمہوریت میں آپ دیکھیں گے کہ سماج کے تمام طبقات کی نمائندگی اس میں پائی جاتی ہے، ہر ایک کی آواز اس کے اندر سنی جاتی ہے۔ فاشزم کو ماننے والے ملک کی ترقی کے لیے جنگ کو ضروری خیال کرتے ہیں، جبکہ جمہوریت امن اور انصاف پر یقین رکھنے والی حکومت ہوتی ہے۔
اب اس کے بعد ہم پڑھیں گے سرمایہ داریت اور سوشلزم کے بارے میں کہ سرمایہ داریت کیا ہے اور سوشلزم کیا ہے۔ تو پیارے بچوں، سرمایہ داریت اور سوشلزم یہ دونوں معاشی نظریات ہیں۔ سرمایہ داریت میں پیداوار کے جو وسائل ہوتے ہیں ان پر سرمایہ داروں کا کنٹرول ہوتا ہے، جبکہ سوشلزم میں پیداوار کے وسائل حکومت کے قبضے میں ہوتے ہیں اور حکومت ان کو عوامی فلاح و بہبود کے لیے استعمال کرتی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ سرمایہ داریت میں اور سوشلزم میں بنیادی فرق کیا ہیں۔ سرمایہ داریت میں پیداوار کے وسائل پر سرمایہ داروں کا کنٹرول ہوتا ہے، جبکہ سوشلزم میں پیداوار کے وسائل پر حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ پیارے بچوں، پیداوار کے وسائل کا مطلب کیا ہے؟ زمین ہے، سرمایہ ہے اور کارخانے ہیں، انفراسٹرکچر ہے، قدرتی وسائل ہیں، یہ سارے وسائل پر حکومت کا کنٹرول ہوتا ہے۔ سرمایہ داریت میں پیداوار کا مقصد منافع کا حصول ہوتا ہے، یعنی سرمایہ دار اس لیے پیداوار کرتے ہیں کہ وہ منافع حاصل کریں، جبکہ سوشلزم میں پیداوار کا مقصد عوام کی بھلائی اور ان کی ضروریات کی تکمیل ہوتی ہے۔ سرمایہ داریت میں ایک خاص خصوصیت ہوتی ہے، وہ یہ ہے کہ یہاں طبقاتی سماج پایا جاتا ہے، یعنی ایک طبقہ سرمایہ دار اور امیروں کا طبقہ ہوتا ہے تو دوسرا طبقہ مزدوروں کا اور کارخانے میں کام کرنے والے کامگاروں کا ہوتا ہے، جبکہ سوشلزم برابری کا حامل سماج بنانا چاہتا ہے، یعنی ایک ایسا سماج جس میں مساوات ہو، معاشی مساوات ہو، وہ ایسے سماج کی کوشش کرتا ہے۔ سرمایہ داریت کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ یہ ترقی کے لیے مسابقت کرتا ہے، یہاں پر سرمایہ دار ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے ہیں تاکہ وہ ترقی کریں، جبکہ سوشلزم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہاں پر مسابقت کی غیر موجودگی ہوتی ہے، یہاں پر کوئی بھی ایک دوسرے سے مقابلہ کرنے والا نہیں پایا جاتا۔ تو بچوں، یہ تھے سرمایہ داریت اور سوشلزم میں فرق، فاشزم اور جمہوریت میں فرق ہم نے دیکھا۔ تو بچوں، اب ہم دیکھیں گے کہ 20ویں صدی کی مزید دیگر کیا کیا خصوصیات تھیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس دور میں خواندگی میں خاطر خواہ اضافہ ہوا، سائنسی ترقی میں اضافہ ہوا، طبی سہولتوں میں ترقی ہوئی جس کی وجہ سے اوسط عمر میں اضافہ ہوا، نئے فنون کا ارتقاء ہونے لگا جیسے فلمیں وغیرہ بننے لگیں، 100 سے زائد ممالک آزاد ہوئے اور پہلی عالمی جنگ 1914 سے لے کر 1918 تک واقع ہوئی۔ تو اب ہم جائزہ لیں گے پہلی عالمی جنگ کا جو 1914 عیسوی میں شروع ہوئی اور 1918 میں ختم ہوئی۔ تو پہلے ہم اس کے اسباب کا جائزہ لیں گے، پھر اس کے بعد پہلی عالمی جنگ میں کیا واقعات پیش آئے ان واقعات کا ہم جائزہ لیں گے، اور سب سے آخر میں ہم پہلی عالمی جنگ کے نتائج اور اثرات کو بھی دیکھیں گے۔ پیارے بچوں، یہ دنیا کا نقشہ ہے جس میں یورپ کو دائرے میں بتایا جا رہا ہے، کیونکہ پہلی عالمی جنگ کا مرکز و محور یہ یورپ کا خطہ ہی تھا، لیکن اس کو عالمی جنگ کہا گیا۔ عالم کے معنی ہے دنیا، تو پھر اس کو عالمی جنگ کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہا گیا کہ اس میں صرف یورپ کی طاقتیں، یورپ کے ممالک ہی اس جنگ میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ ان ممالک کے جو نو آبادیاتی علاقے تھے ایشیا اور افریقہ میں، ان کو بھی اس جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ اس طرح یہ جنگ ساری دنیا میں لڑی گئی، اس لیے ہم اس کو عالمی جنگ کہتے ہیں۔ یہ یورپ کا سیاسی نقشہ ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے کہ پہلی عالمی جنگ میں جن ملکوں نے حصہ لیا تھا وہ ملک کہاں پر واقع ہیں۔ سب سے پہلے یہ ہے جرمنی، اس کے بعد یہ آسٹریا، یہ اٹلی، پھر اس کے بعد یہ ترکی، انگلینڈ، یہ فرانس اور سب سے آخر میں یہ روس۔ پیارے بچوں، اب ہم پہلی عالمی جنگ کے اسباب پر ایک کے بعد دیگرے نظر ڈالتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ ان اسباب کی وجہ سے کیسے پہلی عالمی جنگ کی راہ ہموار ہوئی اور کس طرح مختلف قومیں اس جنگ میں کود پڑیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہ اسباب کیا ہیں۔ پہلی عالمی جنگ کے اسباب، ان کو ہم ان عنوانات کے تحت تقسیم کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے جارحانہ قوم پرستی، دوسری ہے سامراجیت، تیسری ہے خفیہ معاہدے، چوتھا عسکریت پسندی، پانچواں بلخان کی سیاست اور چھٹا ہے فوری وجہ۔ اب ہم جارحانہ قوم پرستی کے بارے میں دیکھیں گے کہ جارحانہ قوم پرستی کیا ہوتی ہے۔ بچوں، آپ نے جماعت نہوم میں پڑھا ہے جرمنی اور اطالیہ کے اتحاد کے بارے میں۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ قومیت کی ابتدا ہوئی تھی
لوگوں کے اندر قومیت کے جذبات کو فروغ دیا جانے لگا اور اپنے ملک کے بارے میں، اپنے علاقے سے محبت کے بارے میں لوگوں کو احساس جگایا جانے لگا، اور اسی قوم پرستی کی بنیاد پر جرمنی کا اتحاد ہوا اور اسی قوم پرستی کی بنیاد پر اطالیہ کا اتحاد ہوا۔ تو یہ قوم پرستی کا جذبہ اس دور میں 20ویں صدی کے ابتدائی دور میں بہت عروج پر تھا، لیکن مسئلہ یہ ہوا کہ اس قوم پرستی کے جذبے کو منفی انداز میں استعمال کیا جانے لگا، اسی لیے ہم اس کو جارحانہ قوم پرستی کہتے ہیں۔ قومیت یا قوم پرستی کا جذبہ برا نہیں ہے، اپنے ملک سے محبت کرنا، اپنے ملک کی ترقی کے لیے کوشش کرنا، اس کے لیے قربانی دینا، یہ کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ یہ قابل تحسین بات ہے۔ لیکن یہی قوم پرستی کا جذبہ جب منفی انداز میں آگے بڑھتا ہے تو اس کی وجہ سے دنیا کو اور ملکوں کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے، جیسے کہ ہم ابھی پڑھ رہے ہیں کہ جارحانہ قوم پرستی کا عروج اس دور میں بہت زیادہ تھا۔ ہر ملک یہ چاہتا تھا کہ وہ خود ترقی کرے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ چاہتا تھا کہ آس پاس کے اس کے پڑوس کے جو ملک ہیں یا پھر اس کے جو دشمن ممالک ہیں وہ بالکل ترقی نہ کریں، وہ چاہتا تھا کہ وہ ان علاقوں پر قبضہ کر لے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ جارحانہ قوم پرستی کی کیا خصوصیات تھیں۔ جارحانہ قوم پرستی قومیت کی ابتدا مثبت انداز میں ہوئی۔ اسی تصور کی بنیاد پر نئے ممالک وجود میں آئے، جیسے جرمنی، اطالیہ وغیرہ، لیکن بعد میں اس تصور کو ملکوں نے فخر و برتری کے لیے اور پڑوسی ممالک سے نفرت کے لیے استعمال کیا۔ اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ سامراجیت کیا ہے۔ جماعت نہم میں آپ نے پڑھا ہے کہ سمندری راستے دریافت ہوئے تھے اور صنعتی انقلاب کے دور میں مشینوں کی تیاری ہوئی اور کارخانے بننے لگے، جس کی وجہ سے یورپ کے ممالک میں پیداوار میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ تو وہ یورپی ممالک چاہتے تھے کہ اپنی پیداوار کو ان علاقوں تک لے جا کر بیچیں جہاں پر لوگ غیر ترقی یافتہ ہیں، کیونکہ یورپ کا چھوٹا سا بر اعظم، یورپ کے ملک بھی چھوٹے، تو وہاں ان کو اس پیداوار کو فروخت کرنے کے لیے بازار بھی نہیں تھے اور پیداوار کو جاری رکھنے کے لیے خام مال بھی نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کیا کیا، وہ نئے علاقوں کی کھوج میں آگے بڑھے، تو ان کو ایشیا اور افریقہ کے ممالک نظر آئے جو غیر ترقی یافتہ تھے اور کمزور تھے۔ تو یورپ کی ان صنعتی طاقتوں نے اور یورپ کی ان فوجی طاقتوں نے ایشیا اور افریقہ کے ملکوں پر قبضہ کیا اور وہاں کے خام مال کو استعمال کیا اور وہاں اپنے بازار اور منڈیاں بنائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ سامراجیت کی کیا خصوصیات ہیں۔ صنعتی انقلاب کے بعد یورپی ممالک کی پیداوار اور سرمایہ میں اضافہ ہوا، ان کے پاس خام مال اور بازاروں کی قلت تھی۔ صنعتی ممالک نے کمزور ملکوں میں اپنی نوآبادیاں قائم کرنا شروع کیا۔ تو بچوں یہ تھے سامراجیت کی خصوصیات۔ آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلی عالمی جنگ کا تیسرا سبب کیا تھا، خفیہ معاہدے۔ جی ہاں، خفیہ معاہدوں کا مطلب یہ ہے کہ یورپ کے تمام ممالک ایک دوسرے کو شک و شبے کی نگاہ سے دیکھ رہے تھے، ان کو اندازہ نہیں تھا کہ کون سا ملک ان کا دوست ہے، کون سا ملک ان کا دشمن ہے۔ ہر وقت یہ ڈر اور خوف کی کیفیت میں مبتلا رہتے تھے، اس لیے انہوں نے چاہا کہ وہ اپنے ہم خیال ممالک سے دوستی کریں اور معاہدے کریں تاکہ جنگ کی صورت میں یا کسی دشمن کے حملے کی صورت میں ان کی مدد ہو سکے۔ اسی کو ہم خفیہ معاہدے کہتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ خفیہ معاہدے کیسے انجام پائے اور ان معاہدوں میں کون کون سے ممالک شریک تھے۔ سب سے پہلے جرمنی اور آسٹریا نے 1879 عیسوی میں ایک معاہدہ کیا تھا، پھر اس کے بعد اس میں اطالیہ شامل ہوا 1882 عیسوی میں۔ تو یہ تینوں ممالک ایک دوسرے کے حلیف تھے، یعنی دوست تھے۔ ان کے اس معاہدے کو ایک نام دیا گیا جس کو ہم سہ رخی اتحاد کہتے ہیں یا ٹرپل انٹانٹ کہا جاتا ہے۔ اس کے مخالف میں ایک اور گروپ تیار ہوا، اس گروپ میں روس، فرانس، برطانیہ یہ شامل تھے۔ انہوں نے 1907 عیسوی میں ایک معاہدہ کیا تھا، اس معاہدے کو ایک نام دیا گیا، وہ ہے اتحاد ثلاثہ یا ٹرپل الائنس کا نام دیا گیا۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں پہلی عالمی جنگ کے چوتھے سبب کی طرف، جس کو ہم عسکریت پسندی کہتے ہیں۔ عسکریت پسندی کا آسان مطلب یہ ہے کہ کسی ملک کے اندر جنگی جنون کا طاری ہو جانا، ایک جملے میں ہم یہ تعریف اس کی کر سکتے ہیں۔ تو اس دور میں یہ عام فضا بن گئی تھی عسکریت پسندی کی کہ یورپ کے جتنے بڑے ملک تھے، طاقتور ملک تھے، وہ سب کے سب فوجی تیاریوں میں، فوجی طاقت میں اضافہ کرنے میں
اور ہتھیاروں کی تیاری میں لگے ہوئے تھے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس دور میں کس طرح یہ فوجی طاقتوں میں اضافہ کیا گیا اور کس طرح اس جنگی جنون کو ہوا دی گئی تھی۔ عسکریت پسندی کی ایک خصوصیت ہے فوجی حکمرانی، یعنی حکمران یہ سوچتے ہیں کہ فوج کی حکومت ہو تو ملک ترقی کرے گا۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ یہ لوگ ہر مسئلے کا حل جنگ کو سمجھتے ہیں، یعنی جنگ کے ذریعے یہ ہر مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں۔ تیسری خصوصیت، یہ اپنی فوجی طاقت کو بڑھانا چاہتے ہیں اور فوجی طاقت کو بڑھانے کے لیے یہ ہتھیاروں کی تیاری کرنے لگتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے 1880 سے 1914 تک جو بڑی طاقتیں یورپ میں تھیں، ان کی فوجی طاقت اور فوجی تیاریوں کے لیے جو خرچ کیا گیا اس کو اس گراف میں دکھایا گیا ہے۔ دیکھیے گا 1880 عیسوی میں ان کے جو فوجی اخراجات تھے 6 بڑی طاقتوں کے 132 ملین پاؤنڈ تھے، لیکن یہ بڑھتے بڑھتے پہلی جنگ عظیم کے آغاز تک، پہلی عالمی جنگ کے آغاز تک 397 ملین پاؤنڈ ہو گئے، یعنی دوگنا نہیں بلکہ 3 گنا انہوں نے اپنے فوجی اخراجات میں اضافہ کیا۔ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ عسکریت پسندی کہتے ہیں۔ بچوں، اب ہم آگے چلتے ہیں اور ایک اور سبب پہلی عالمی جنگ کا وہ دیکھتے ہیں، بلخان کی سیاست۔ بلخان ایک جزیرے نما ہے۔ ہم پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جزیرے نما کا مطلب کیا ہے، کہ ایک ایسا زمینی خطہ جو تینوں طرف سے پانی سے گھرا ہوا ہو یا سمندر سے گھرا ہوا ہو، اس کو ہم جزیرے نما کہتے ہیں۔ بلخان کا یہ جزیرے نما بحر روم میں پایا جاتا ہے، جس کے ایک طرف بحر اسود ہے اور دوسری طرف بحر روم ہے۔ تو آئیے دیکھیں گے کہ یہ بلخان کی سیاست کیا تھی۔ پیارے بچوں، یہ مشرقی یورپ کا نقشہ ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ یونان، بلغاریہ اور یہ رومانیہ کا جو علاقہ ہے، یہ سارا تینوں طرف پانی سے گھرا ہوا ہے۔ یہ نیچے کا حصہ یہ بحر روم ہے اور ادھر بحر اسود ہے، یہاں اس کے مشرق میں ترکی پایا جاتا ہے۔ تو اس علاقے کو ہم جو دائرے میں بتایا جا رہا ہے، اس کو ہم بلقان کا جزیرے نما کہتے ہیں۔ تو اس کا اثر پہلی عالمی جنگ پر کیا پڑا؟ تو تھوڑا سا اس کی تاریخ کو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ اس جزیرے نما پر ترکی کی عثمانیہ سلطنت کی حکمرانی تھی، اور عثمانیہ سلطنت کے زوال کے دور میں یہ سارے علاقے ایک کے بعد دوسرا آزاد ہوتے چلے گئے، خود مختار ہوتے چلے گئے۔ پورے یورپ کے نقشے کو دیکھ رہے ہیں، یہ جزیرے نما بلخان ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ بحر اسود اور بحر روم یہ سارے کے سارے علاقے ہیں ترکی اور یورپ کے درمیان میں۔ ایک طرف روس، ایک طرف ترکی اور دوسری طرف یہاں پر آسٹریا ہنگری کی سلطنت تھی، جو یہ چاہتے تھے کہ اس بحری راستے پر ان کا قبضہ ہو، تاکہ ان کی تجارت میں اضافہ ہو، تاکہ ان کی فوجی طاقت میں اضافہ ہو۔ اس لیے یہ سارا علاقہ ہمیشہ تناؤ کی فضا میں بہتا تھا، ہمیشہ ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ ترکی بھی چاہتا تھا کہ اس علاقے پر قابض رہے، روس بھی چاہتا تھا، کیونکہ روس کو بحر اوقیانوس تک پہنچنے کے لیے بحر اسود کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں تھا۔ وہ بحر اسود سے ہوتے ہوئے اور بحر روم سے ہوتے ہوئے بحر اوقیانوس میں پہنچتا تھا۔ تو روس کے لیے بھی یہ خطہ بہت اہم تھا، اور یورپ کے ان ممالک کے لیے بھی یہ خطہ اہم تھا، اور ہر طاقت اور ہر ملک یہ چاہتا تھا کہ اس علاقے پر قابض رہے۔ آسٹریا، جرمنی، ترکی اور روس یہ سب اس خطے پر اپنا غلبہ قائم رکھنا چاہتے تھے۔ تو بچوں، ہم نے دیکھا کہ پہلی عالمی جنگ کے کیا اسباب تھے۔ اب سب سے آخری وجہ لیکن فوری وجہ ایک بتائی جاتی ہے۔ وہ وجہ کیا ہے کہ آسٹریا کے شہزادے کا قتل ہو گیا۔ آسٹریا نے سربیا سے جواب طلب کیا کہ ہمارے شہزادے کا قتل کس نے کیا، کیوں کیا، اس کے بارے میں جواب دیجیے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اس وقت کے حالات کیا تھے۔ 28 جون 1914 کو سربیا کے ایک بوسینی باشندے نے آسٹریا ہنگری کے ولی عہد یعنی شہزادے آرک ڈیوک فرانز فرڈیننڈ کا قتل کر دیا۔ آسٹریا نے سربیا سے اس تعلق سے جواب طلب کیا۔ سربیا نے آسٹریا کو اطمینان بخش جواب نہیں دیا۔ آخرکار 28 جولائی 1914 کو آسٹریا نے سربیا کے خلاف
جنگ کا اعلان کر دیا۔ انگلینڈ، فرانس اور روس سربیا کی مدد کے لیے آئے۔ جرمنی اور دیگر ممالک آسٹریا کی مدد کو آئے۔ اس طرح پہلی عالمی جنگ کا آغاز ہوا۔ تو پیارے بچوں، ہم نے پہلی عالمی جنگ کے اسباب کا جائزہ لیا۔ اب ہم دیکھیں گے کہ پہلی عالمی جنگ جو 1914 عیسوی سے 1918 عیسوی تک جاری رہی، اس دوران میں کیا کیا واقعات پیش آئے، ان کو ہم چند اہم نکات کے تحت پڑھیں گے۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران جو ممالک تھے وہ دو گروپوں میں تقسیم ہو گئے تھے۔ ایک طرف جرمنی، آسٹریا اور ترکی تھے، جن کو مرکزی ممالک کا نام دیا گیا۔ دوسری طرف انگلینڈ، فرانس اور روس تھے، ان کو اتحادی ممالک کا نام دیا گیا، یعنی یہ دونوں گروپ ایک دوسرے کے خلاف تھے۔ ہاں، اس کے علاوہ بھی دیگر ملک پہلی عالمی جنگ میں شریک تھے، لیکن یہ دونوں گروپ جو تھے وہ لیڈ کر رہے تھے، یعنی یہ جنگ میں قیادت کر رہے تھے۔ 1917 عیسوی میں اندرونی انقلاب کی وجہ سے روس جنگ سے دستبردار ہو کر واپس ہو گیا، یعنی روس بھی جنگ میں شریک تھا، لیکن خود اس کے ملک میں انقلاب واقع ہوا جس کی وجہ سے اسے واپس ہونا پڑا۔ لیکن اسی وقت میں 1917 عیسوی میں ہی امریکہ جو اب تک جنگ میں غیر جانبدار تھا، وہ بھی اتحادی ممالک کی طرف سے جنگ میں شریک ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جرمنی نے اس کے بحری جہاز لوسیتانیا پر حملہ کر کے اسے غرقاب کر دیا تھا۔ یہ دو واقعات اہم ہیں پہلی عالمی جنگ کے دوران۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ پہلی عالمی جنگ میں ابتدا میں مرکزی ممالک کو کامیابیاں حاصل ہوئیں۔ مرکزی ممالک کون ہیں؟ ابھی ہم نے دیکھا جرمنی، ترکی، آسٹریا وغیرہ، لیکن بعد میں اتحادی ممالک کامیاب ہوئے، یعنی برطانیہ، فرانس، امریکہ وغیرہ۔ یہ جنگ صرف بڑی طاقتوں کے درمیان نہیں لڑی گئی، بلکہ بڑی طاقتوں کے ساتھ ان کے نو آبادیاتی ملکوں کو بھی جنگ میں شریک ہونا پڑا۔ یہ کچھ واقعات تھے جو پہلی عالمی جنگ کے دوران میں پیش آئے۔ اب اس کے بعد ہم پہلی عالمی جنگ کے نتائج کا جائزہ لیں گے، یعنی اس جنگ میں کتنا نقصان ہوا جانوں کا، کتنا مالی نقصان ہوا، اور ممالک پر کس طرح ذمہ داریاں عائد کی گئیں، اور کیسے مجلس اقوام کا قیام عمل میں آیا۔ یہ تمام چیزیں ان نکات کی مدد سے ہم دیکھیں گے۔ پہلی عالمی جنگ کے نتائج۔ پہلی عالمی جنگ میں لگ بھگ 10 ملین لوگ ہلاک ہوئے۔ ان میں 75,000 ہندوستانی فوجی بھی شامل تھے جو افریقہ اور یورپ میں برطانیہ کی طرف سے جنگ میں شریک ہوئے تھے۔ کیوں شریک ہوئے تھے برطانیہ کی طرف سے؟ اس لیے کہ ہمارے ملک پر اس وقت برطانیہ کا قبضہ تھا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد کئی بڑی سلطنتوں کا خاتمہ ہوا۔ ہم نے پڑھا اس دور میں کئی بڑی طاقتیں پائی جاتی تھیں، جیسے آسٹریا ہنگری کی سلطنت، ترکی کی سلطنت، روسی سلطنت اور جرمنی کی سلطنت۔ یہ ساری سلطنتیں تحلیل کر دی گئیں۔ دنیا کے کئی نو آبادیاتی ممالک کو ان کے سامراجی ممالک نے حق خود اختیاری عطا کیا، یعنی جو بڑی طاقتیں ایشیا اور افریقہ کے علاقوں پر قابض تھیں، انہوں نے کیا کیا؟ اپنے کنٹرول میں جو ملک ہیں ان ملکوں کو خود اختیاری کا حق عطا کیا۔ پہلی عالمی جنگ کے بعد جنگ زدہ ملکوں نے ایک معاہدہ کیا جسے وارسیلس معاہدے کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ وارسیلس معاہدے کے بھی کیا نکات ہیں۔ اور سب سے آخر میں مجلس اقوام یعنی لیگ آف نیشنز نامی ایک بین الاقوامی ادارہ 11 جنوری 1920 عیسوی کو قائم کیا گیا، اور اس ادارے کے قیام کا مقصد تھا جنگوں کو روکنا اور امن کو قائم کرنا۔ پیارے بچوں، اب ہم ورسیلس معاہدے کے اہم نکات کا جائزہ لیں گے۔ پہلی عالمی جنگ میں فتح یاب ملکوں نے شکست خوردہ ملکوں پر کئی پابندیاں عائد کیں، یعنی جیتے ہوئے ملکوں نے ہارے ہوئے ملکوں پر کئی پابندیاں عائد کر دیں۔ شکست خوردہ ملکوں کی کئی نو آبادیات اور علاقوں کو فاتح ملکوں نے قبضہ کر کے آپس میں تقسیم کر لیا۔ جرمنی کو اس معاہدے سے کافی نقصان ہوا، جیسے جنگ کا ذمہ دار قرار دیتے ہوئے جرمنی کو تاوان جنگ دینے پر مجبور کیا گیا، اس کی فوجی طاقت کو بھی محدود کر دیا گیا۔ آسٹریا ہنگری سلطنت، ترکی کی عثمانیہ سلطنت اور جرمن سلطنت کو تحلیل کر دیا گیا۔ کئی قومی ممالک وجود میں آئے
جیسے یوگوسلاویہ، آسٹریا، چیکوسلواکیہ، استونیا، لاتویا، فن لینڈ، ہنگری وغیرہ۔ مجلس اقوام نامی بین الاقوامی ادارہ قائم کیا گیا۔ تو بچوں آئیے دیکھتے ہیں کہ مجلس اقوام کا قیام جو جنگوں کو روکنے کے لیے عمل میں لایا گیا تھا، اس کے بارے میں چند نکات ہم دیکھیں گے۔ مجلس اقوام ورسائلز معاہدے کے تحت مجلس اقوام نامی ادارہ قائم کیا گیا۔ یہ 11 جنوری 1920 عیسوی کو قائم ہوا تھا۔ 58 ممالک اس ادارے کے ممبر تھے اور اس کے قیام کا مقصد جنگوں کو روکنا اور امن کو قائم کرنا تھا۔ عزیز بچوں، اب تک ہم نے پہلی عالمی جنگ کے ٹاپک کو مکمل کیا۔ ابھی ہم دیکھیں گے کہ روسی انقلاب جو اس سبق کا دوسرا حصہ ہے، اس کا ہم جائزہ لیتے ہیں۔ یہاں 1917 عیسوی میں انقلاب آیا، جس کو ابھی ہم نے ذکر کیا تھا پہلی عالمی جنگ کے دوران کہ 1917 میں روس عالمی جنگ سے واپس ہوا تھا۔ آپ دیکھیں گے یہ دنیا کا نقشہ ہے، اس دائرے کے اندر یہ روس ہے۔ سب سے پہلے ہم روس کا تاریخی پس منظر کا جائزہ لیتے ہیں۔ روس ایک بہت بڑا ملک تھا جس کا علاقہ 2 براعظموں یورپ اور ایشیا میں پھیلا ہوا تھا، اسی لیے اسے یوریشیائی ملک کہتے ہیں۔ 20ویں صدی کے ابتدا میں روس پر شہنشاہوں کی حکمرانی تھی جو زار کہلاتے تھے۔ روسی باشندوں کی اکثریت کا پیشہ زراعت تھا، لیکن اکثر زمینات پر زمیندار اور جاگیرداروں کا قبضہ تھا اور کسانوں کو انہیں لگان دینا پڑتا تھا۔ جیسے دوسرے جاگیرداری علاقوں کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ کسانوں اور جاگیرداروں کے درمیان اور زمینداروں کے درمیان تنازعات ہوتے ہیں، یہاں بھی روس میں بھی کسانوں اور زمینداروں کے درمیان اکثر لڑائی جھگڑے ہوا کرتے تھے۔ عالمی جنگ کے دوران روس پر زار نکولاس دوم کی حکومت تھی۔ پہلی عالمی جنگ کے دوران روس کو بہت بھاری جانی و مالی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے لگ بھگ 20 لاکھ فوجی اور شہری اس جنگ میں مارے گئے اور معیشت بری طرح متاثر ہوئی، اور اتنی زیادہ متاثر ہوئی کہ شہروں میں لوگوں کے لیے روٹی کی قلت ہو گئی۔ اسی وجہ سے یہاں انقلاب آیا، جس کو ہم 2 حصوں میں کر کے پڑھ سکتے ہیں، ایک مارچ کا انقلاب اور ایک اکتوبر کا انقلاب۔ جیسے ہم نے ابھی کہا کہ شہروں میں روٹی کی قلت ہو گئی تھی، تو تقریباً 10,000 خواتین نے روٹی کے لیے جلوس نکالا اور حکومت سے مانگ کی کہ انہیں روٹی فراہم کی جائے اور امن عطا کیا جائے۔ لیکن اس کے بدلے میں بادشاہ نے کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں۔ 8 مارچ 1917 کو تقریباً 10,000 خواتین نے امن اور غذا کی مانگ کرتے ہوئے سینٹ پیٹرز برگ میں جلوس نکالا۔ زار نکولاس دوم جو بادشاہ تھا، اس نے احتجاجیوں کو کچلنے کے لیے فوج کو فائرنگ کرنے کا حکم دیا۔ فائرنگ کرنے کے بجائے فوج بھی احتجاجیوں کے ساتھ شریک ہو گئی۔ صرف 2 دن میں حالات بدترین ہو گئے اور زار نکولاس دوم کو تخت و تاج چھوڑ کر فرار ہونا پڑا، اور روسیوں نے ایک عبوری حکومت یعنی عارضی حکومت قائم کر لی۔ یہ روس کا پہلا انقلاب تھا جس کو ہم مارچ کا انقلاب کہتے ہیں۔ بچوں، اس کے بعد ایک اور انقلاب آیا جس کو ہم اکتوبر کا انقلاب کہیں گے۔ روس میں اکتوبر نومبر 1917 میں ایک اور انقلاب آیا۔ زار کی بے دخلی کے بعد جو عارضی حکومت قائم ہوئی، وہ چاہتی تھی کہ روس کے وقار کو برقرار رکھنے کے لیے جنگ کو جاری رکھا جائے، یعنی پہلی عالمی جنگ میں وہ شریک رہنا چاہتی تھی۔ لیکن بدحالی اور غذائی قلت سے دوچار عوام جنگ نہیں چاہتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ انہیں روٹی اور امن ملے۔ اس لیے عوام نے کیا کیا؟ عوام نے سپاہیوں، صنعتی مزدوروں اور کسانوں پر مشتمل کونسل بنانے شروع کیے، جن کو سوویت کہا جاتا تھا۔ روسی کمیونسٹ پارٹی کا ایک گروپ جو بولشوک کہلاتا تھا، اس نے ان سوویتوں کو متحد کرنے کا کام کیا۔ ولادیمیر لینن اس پارٹی کا لیڈر تھا۔ بولشویکوں کا مطالبہ تھا کہ فوری امن قائم کیا جائے، زمینات کی تقسیم کی جائے، قیمتوں پر کنٹرول کیا جائے، تمام کارخانوں اور بینکوں کو قومیایا جائے۔ تو یہ ان کے جو مطالبات تھے وہ عوام کے مطالبات تھے، اس لیے عوام ان کے ساتھ ہو گئے۔ آخرکار اکتوبر نومبر 1917 میں بولشویکوں نے عبوری حکومت کو بے دخل کر کے اقتدار پر قبضہ کر لیا۔ اس طرح یہ اکتوبر کا انقلاب کہلایا۔ عزیز بچوں، اس طرح ہم نے پہلی عالمی جنگ کے بارے میں اور روسی انقلاب کے بارے میں اس کلاس میں پڑھا ہے۔ آئیے ایک بار پھر نظر ڈالتے ہیں اعادے کے طور پر
کہ ہم نے کن کن تصورات کا جائزہ اس سبق میں لیا ہے۔ بچوں، ہم نے 20ویں صدی کی ابتدا کی خصوصیات پڑھی، پہلی عالمی جنگ کے اسباب پڑھے، پہلی عالمی جنگ کے واقعات کا جائزہ لیا اور پہلی عالمی جنگ کے نتائج پر تبصرہ کیا۔ پھر اس کے بعد ہم نے ورسلز معاہدے کے اہم نکات دیکھے، مجلس اقوام کا قیام اور اس کے مقاصد کے بارے میں پڑھا، اور سب سے آخر میں ہم نے روسی انقلاب کو پڑھا ہے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے سامنے چند سوالات دیے جائیں گے، ان سوالات کے جواب لکھنے کی کوشش کیجیے۔ پہلا سوال، ایرک ہابسبام نے 20ویں صدی کو انتہا پسندی کا دور کیوں کہا ہے؟ دوسرا سوال، سرمایہ داریت اور سوشلزم میں فرق کو واضح کیجیے۔ جارحانہ قوم پرستی سے کیا مراد ہے؟ وہ پہلی عالمی جنگ کے لیے کس طرح ذمہ دار ہے؟ چوتھا سوال، سامراجیت سے کیا مراد ہے؟ پانچواں سوال، ورسلز معاہدے کے نکات بیان کیجیے۔ یہاں ہمارا لیسن اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ سبق کا باقی حصہ آئندہ کلاس میں ہم پڑھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔